جس دور میں اپنے بیٹوں کو حضور کی محبت پلائی، اللہ کی عزت کی قسم ان کے یہاں صرف بیٹے نہیں بلکہ اویس قرنی جیسے اللہ نے عاشق رسول عطا فرمائے ہیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو جس بیٹی کی انہوں نے تربیت کی، پروان چڑھایا، پرورش کی، اور اب وہ اپنے گھر سے انہیں رخصت کر کے ایک اجنبی جگہ پر بھیج رہے ہیں، جس کو ایک خاندانی لحاظ سے مطلب اجنبیت ہی ہے۔ تو ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر تک یہ بیٹی جب جائے گی تو اگرچہ ماں باپ کے دل پر، رشتہ داروں کے دل پر، بھائی بہنوں کے دل پر جو وہ رخصتی کے وقت کے حالات ہوتے ہیں ہم اور آپ سب اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن جو ماں باپ اپنی بیٹی کو پروان چڑھا کر رخصت کر دیتا ہے اچھی تعلیم اور تربیت کے ساتھ، تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العزت اس ماں باپ کو میرا پڑوس نصیب فرماتا ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج دنیا میں کوئی ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی ایک ادنا سا سیاستدان کے قریب میں پڑوس میں جگہ مل جاتی نا تو کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا تو پڑوسی وہ ہے۔ میں دنیا دار کی بات نہیں کر رہا ہوں، مالک کے جنت کے پڑوس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو یہ چیزیں میسر آ جائیں تو یقیناً یہ چیزیں آج بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بیٹی جو ہے نا وہ اتنی عظمت کی حامل ہے کہ اگر اس بیٹی کو دین سکھا دیا جائے تو وہ اس دین کی بنیاد پر دو دو خاندان کو پروان چڑھا سکتی ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے تو صرف کالجز اور اسکولیں، یونیورسٹیاں دکھائی، ہم نے اپنا دین نہ سکھایا، اور اس کی کمزوریاں ہم اور آپ سب محسوس کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بچی کی بات کر کے اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عابد و زاہد اور ولی کامل ہیں، آج بھی ان کے قبر انور سے آج بھی محبت کے ساتھ جانے والوں کو آج بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور یہ حضور کی وہ عطا ہے جس کو امام عشق و محبت بریلی کی سرزمین سے یوں پکار اٹھتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ خود فرماتے ہیں کہ میرا گزر حج کے موقع پر قافلے کے ساتھ ہوا، اور اسی قافلے کے دوران ہمیں بیچ سفر میں پانی کی ضرورت پیش آئی، اور جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو فرماتے ہیں کہ پانی نہ ملنے کا بہت ہی درد نہ تھا، درد یہ تھا کہ اگر جلدی سے پانی نہ ملا تو نماز کا وقت چلا جائے گا۔ یہ آپ کو مطلب فکر لائق تھی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک کنواں نظر آ گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کنواں تو ملا، قریب میں چھوٹی سی بستی ہے، اور کنواں جب نظر آیا نا تو ایسے اوزار کوئی ہاتھ میں نہ تھے کہ جس کے ذریعے سے جلدی سے پانی نکالا جائے، کیونکہ پانی جو ہے تہ میں ہے۔ تھوڑی دیر غور و فکر کیا، اسی غور و فکر میں تھے کہ ایک چھوٹی سی بچی کا گزر ہوا جس کی عمر کم و بیش 8 سال یا 7 سال کی ہوگی۔ اس نے جب یہ قافلے والوں کو کنویں کے قریب دیکھا نا تو ظاہر سی بات ہے لوگ کنویں کے قریب رہتے ہیں نا تو جلدی سے دیکھنے آتے کہ کیا ہوا۔ تو یہ بچی بھی دوڑ کر آئی، اور جیسے ہی دیکھا نا کہ حضرت محمد بن سلیمان جزولی بیٹھے ہیں، کہا آپ؟ کہا ہاں۔ کہا چہرے سے پتا چلتا ہے اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ بچی نے کہا ہاں۔ کہا چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ کہا بیٹی یہ اتنا سارا قافلہ ہے، پانی کی ضرورت ہے، نماز کا وقت قریب ہے اور وقت بھی چلا جانے کا خوف ہے۔ پانی ملا لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان یا اوزار نہیں ہے، بس اتنا سننا تھا۔ بچی نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے لیکن کمال دیکھیں۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہا بیٹی قریب میں آپ کا گھر ہے، کوئی سامان؟ کہا سامان کی بھی ضرورت نہیں، آپ لوگ سائیڈ میں ہو جائیے، پانی میں خود لا کے دوں گی۔ کہا بیٹی تیرے اندر ایسی کون سی قوت ہے کہ پانی باہر آئے گا؟ کہا قریب تو ہونے دو۔ بچی کو راستہ دیا، کنویں کے قریب ہوئی، 7 یا 8 سال کی بچی ہے، ایسے کنویں کی طرف نظر کیا اور اپنے لبوں کو جنبش دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہماری بیٹیاں سسرال جانے کے بعد جنبش تو دیتی ہیں لیکن شوہر سے بے تکی باتیں کرتی ہیں۔ میری بہنوں سے میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے، آپ کی عظمت کم نہیں ہے، میں سر آنکھوں پر سجاتا ہوں، آپ کو بہت ہی اللہ اس کے رسول نے بلند کیا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سب کے سامنے زبان کھولنا، کبھی اپنے شوہروں کے سامنے زبان نہ کھولنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بیٹے کی جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے، ایک بیوی کی جنت اللہ نے اس کے شوہر کے قدم میں رکھی ہے۔
اگر وہ عابدہ ہے، زاہدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، حاجیہ ہے، نمازیاں ہیں، روزے دار ہیں، کچھ بھی ہو، اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو جنت تو بہت بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھ کے جانا، ورنہ عورتوں کی عظمت حضور نے بہت بیان کی ہے، بہت بیان کی ہے۔ یہاں تک کہ حضور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی جنم لیتی ہے نا، اللہ روزانہ 12 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بیٹے کی پیدائش پر نہیں ہے، یہ بیٹی کی عظمت ہے کہ روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، ایک گھر میں مطلب نورانیت برس رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب گھر ہیں، اس گھر پر روشنی کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا جا کر گھر پہ دیکھ لو، یا تو کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا اللہ نے اس گھر میں بیٹی کی ولادت فرمائی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی بیٹی بھی ہوگی، اس لیے یہ رحمت کا یہ سمندر تمہیں نظر آتا ہے، یہ بیٹی کی عظمت ہے۔ لیکن وہی بیٹی جب کسی کے نکاح میں جائے نا، اب سب سے بڑا حق حضور فرماتے ہیں اس عورت کے لیے جس کا نکاح ہو چکا ہے، حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا حق اب اس عورت پر اس کے شوہر کا ہے۔ ماں باپ کا حق تھا، اس میں دو رائے نہیں، لیکن شوہر کے گھر جانے کے بعد اب اگر ماں باپ بھی بلائیں تو فرمایا بغیر شوہر کی اجازت کے اب وہ نہیں جا سکتی۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک صحابیہ تھی، اس کے شوہر جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو کہا میری اجازت کے بنا گھر سے باہر نہ نکلنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کسی نے اطلاع دی، جب وہ شوہر چلے گئے، کسی نے اطلاع دی تمہارے بابا بیمار ہو گئے، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں حضور سے اجازت منگوا لوں۔ اس نے قاصد بھیجا حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ میرے شوہر جاتے جاتے کہہ گئے میری اجازت کے بنا نہ جانا، میرے والد بیمار ہے، کیا میں جاؤں؟ حضور نے وہیں سے کہلوایا، غور سے سنیے گا بہنیں، وہاں سے حضور نے کہلوایا، قانون شریعت بنانے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے کہو اگرچہ تمہارا باپ بیمار ہے، فرض یہ ہے کہ تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ اس زمانے کی خاتون کتنی حساس رہی ہوگی، آج تو عورتیں بھی آستینیں چڑھائے لے لیں۔ یعنی دلی میں مطلب تھوڑی بہت سیٹیں مل گئی نا، اب تو شور برپا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں 3 چیزوں کا زیادہ چلتا ہے، گائیں، بائیں اور رکشائیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہنسانے کے لیے نہیں ہے، میں میرے دوستوں سے بھی کہتا ہوں یہ بہت ہی نازک موڑ پہ ہم لوگ آ کر کھڑے ہیں۔ یہ کون سا دور ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے۔ حضور نے 1400 سال پہلے حضور نے ارشاد فرمایا میری امت پر بہت بڑا فتنہ لاگو ہوگا۔ صحابہ نے فتنوں کا تذکرہ حضور سے پوچھا، حضور آخری فتنہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر آخری فتنہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ان پر ان کی عورتیں حاوی ہو جائیں گی۔ یہ اس دور کا دیکھ لیں آپ، حکومت خود کھڑی ہو گئی ہے، اور حکومت نے تو ایسا پروپیگنڈا کھیلا ہے ابھی حج کے مسئلے کو لے کر کہ حج میں بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، سیریلیں دیکھ دیکھ کر تمہیں سکون نہیں مل سکتا، دنیا کی یہ ویڈیو اور یہ جو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے نا، اس سے تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ حضور نے تمہارے سکون کے لیے جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرو گی تو ہی دنیا میں شانتی ہے، ورنہ یہ 2 ٹانگ والے تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ آج ان لوگوں کا پلان کیا ہے تم کو کیا معلوم، لیکن جو آج بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں بچاؤ، اس دور میں رسول اللہ نے انقلاب کھڑا کیا تھا، جس دور میں ایک باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اس وقت حضور نے فرمایا سن لو اللہ نے محمد کو بھی بیٹیوں کا باپ بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اور خود سبحان حضرت اللہ، فاطمہ کی فضیلت یوں بیان فرمائی، کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جملہ کہا۔ اب یہ فضیلت حضرت فاطمہ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یقیناً یہ عظمت اہل بیت کی ٹاپک پر بیان ہوتا ہے، لیکن اہل بیت میں حضرت عائشہ بھی شامل ہے، حضور کی بیوی، اس لیے ہمارے یہاں بیوی کو گھر والی بولتے ہیں نا۔ تو یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی یہ اہل بیت کے گھر میں نہیں، ازواج کے گھر میں نازل ہوئی، اور ان کی شان بھی اہل بیت میں شامل ہے، لیکن حضور نے بیٹی کا نام اس لیے لیا تاکہ کائنات کو لوگوں کو پتا چل جائے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ سبحان اللہ، اور حضور الگ الگ مقامات پر، یہ بات یاد رکھیں میری بہنیں، حضور الگ الگ مقامات پر موقع اور محل کے اعتبار سے کبھی نہ کبھی کسی کے لیے کھڑے ضرور ہوئے،
لیکن ہمیشہ اگر حضور ہر وقت کے لیے جب بھی کوئی آتا تب حضور کھڑے نہ ہوئے، لیکن حضرت فاطمہ جب جب بھی آئی ہے مصطفیٰ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آج کائنات میں کوئی باپ بھی نہیں دکھا سکتا ایسی مثال۔ یہ حضور نے اپنی بیٹی کی عظمت بیان کی ہے، اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا اگر تیرے یہاں 3 بیٹیاں ہو اور 1 بیٹا ہو، اور تو گھر کے اندر آئے نا باہر سے اور کوئی تحفہ لائے نا، تو سب سے پہلے بیٹے کو نہ دینا، پہلے ان 3 بیٹیوں کو دے دینا۔ سبحان اللہ، یہ کیوں ہے؟ یہ اسلام کی عظمت ہے۔ لیکن میری بہنوں سنو، آج ہمارے یہاں ماں باپ کے یہاں رہتے ہوئے بھی اگر ہم واٹس ایپ چلا رہی ہیں اور واٹس ایپ پہ چیٹنگ چالو ہے، ماں باپ کو تو کہاں پتہ ہے، لیکن یاد رکھنا بڑی نقصان اٹھاؤ گی۔ اسلام جو ہے نا وہ یہ طرز عمل نہیں سکھاتا کہ فلاں کی بیٹی ہے، مسلمان کی کسی کی بیٹی نہیں، کائنات میں جتنی بھی بیٹیاں پل رہی ہے نا وہ سارے اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، کسی کی عزت اور کسی کی عصمت کا جانا یہ لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کو سمجھنا ہو نا تو رسول اللہ سے کوئی سمجھے۔ حضور نے ایک بیٹی کی عظمت کو کعبے کی عظمت سے بھی زیادہ بلند کر دیا ہے۔ اب آپ خود بتائیں مجھے، کہاں کعبہ شریف کا کوئی گلاب خالی آگ لگانے کے لیے کوئی جائے نا تو کہتا ہے ارے اللہ کے گھر کو آگ لگا دے گا۔ اب میری سماج کی بیٹیاں خیال کر لیں، جو دوپٹے بیٹیوں کو سر چھپانے کے لیے اور منہ چھپانے کے لیے دیے تھے نا، آج وہ مفلک بن چکے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارا کھلے سر گھومنا کس کو نقصان دیتا ہے؟ سن لو، اگر نبی کی بھی بیوی ہو اور اگر وہ اپنے گھر میں بھی خالی سر کے بال کھول دینا اگر وہ، تو حضور فرماتے ہیں کہ خدیجہ کا دوپٹہ صرف سرکتا تھا نا تو جبریل غائب ہو جاتے تھے۔ یعنی فرشتے گھر سے عورت کے بال کھلنے پر غائب ہو جاتے ہیں۔ آج جو گھر میں کھلے عام گھومتی ہے، یہ کہتا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ میاں بیچارہ کماتے کماتے رات دن تھک جاتا ہے۔ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ تمہاری وجہ سے ہے کہ اگر تم شریعت کی پابند بن کر رہو، اللہ اگر دین بھر میں 100 دے گا نا تو اس میں 1000 کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم نے یہ درس سکھایا نہیں، ہم نے تو وہ گھر گھر کی کہانیاں سنائی، ہم نے تو وہ دیا دکھائی۔ اللہ خیر کرے میری قوم کی بیٹیوں پر، لیکن یہ اس زمانے کی بیٹی ہے جس کی شان یہ ہے۔ حضور سے پوچھوایا، کہا میرے ابا بیمار ہیں، جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، شوہر نے جو کہا اس پر عمل کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر ہوئے نا تو کہا ابا کی حالت بہت خراب ہے، اب یعنی اپنی سادی زبان میں یوں کہہ لے کہ آخری وقت ہے۔ اس نے پھر قاصد بھیجا۔ حضور نے کہا شوہر کی فرما برداری کرو۔ کسی نے آ کر اطلاع دی تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور کے پاس پھر انہوں نے بھیجا، کہا حضور سے جا کر کہو نا میرے بابا دنیا سے جا چکے ہیں، اب میں جا سکتی ہوں بغیر اجازت کے؟ شوہر نے تو اجازت نہیں دی، وہ تو باہر ہے۔ مالک شریعت فرماتے ہیں اس سے جا کر کہو شوہر کی فرما برداری کریں، یعنی اب بھی وہ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتی۔ حضور کہہ رہے ہیں آیا تو ہجی تو کہاں تھیو ہے نا جاتا فون سیٹلائٹ کا دور ہے، گھڑیک માં હાવાન બનેવીન ફલાણા ઢીકલાન બધા દરવાજા ઉપર લાઈન લાગી જાય, હાલ હું તને ઘેર રાખી। મારા ભાઈ یہ بہن کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے تم، یہ بہنوں کو رسپانس نہ دو، اس سے سمجھاؤ کہ شوہر کی عظمت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا باپ بھلے مر چکا ہے، نہیں جا سکتی، اور اس خاتون نے کتنا صبر کیا ہوگا۔ اسی وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو قاصد گھر سے بلانے آیا تھا ان سے کہا جاؤ، حضور نے منع کیا ہے، میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اب جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسی وہ قاصدہ واپس ہو گئی اور بیوی اپنے گھر رہی، جب ان کے شوہر واپس آئے اور سارے حالات معلوم ہوئے اس کے بعد لے کر گئے بھی، لیکن یا رسول اللہ تمہاری عظمتوں پر قربان۔ جب یہ میاں بیوی دونوں جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو حضور نے بشارت دی، کہا فلاں بیٹی سن، تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری میں اپنے باپ کی میت پر بھی نہ گئی نا؟ کہا نہیں، میرے شوہر کی فرما برداری اور آپ کے حکم کی تابعدار رہی۔ کہا سن، صرف اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بیٹی نجات کا ذریعہ ہے، آج لوگوں نے اس کو کھلواڑ بنا دیا ہے۔ دوسرے سنیں، اب تو زیادہ سے زیادہ کروڑ پتی کی بیٹی ہے، ارب پتی کی بیٹی ہے، خرب پتی کی بیٹی ہے، ماں فاطمہ جیسی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے؟ کائنات میں نہ اس سے پہلے کوئی ہوئی ہے، نہ اب ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ اس بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سنیے غور سے، ایک روایت سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔
میں حضرت ماں خاتون جنت کی بارگاہ میں ادنا جملہ ایسا بولنا بھی اپنے ایمان کے خارج ہونے سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، لیکن یہ روایت ضرور ہے، آپ غور سے سنیے۔ ایک بار حضرت علی سے بات چیت ہوئی تو بات چیت کے دوران حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی حضور کے گھر کی طرف چلی گئی، اور جیسے دروازے پر دستک دی نا، حضور نے فرمایا کون؟ کہا فاطمہ۔ کہا کون فاطمہ؟ وہ نبی جو اپنی بیٹی کو جگر کہے، قلب کہے، روح کہے، وہ نبی فرماتے ہیں کون فاطمہ؟ حضرت فاطمہ نے پہچان بتائی، کہا محمد کی بیٹی فاطمہ۔ حضور کا جلال سنیں، حضور فرماتے کون محمد کی بیٹی فاطمہ؟ انہوں نے پھر پہچان دی، کہا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ۔ کہا کون خدیجہ کی بیٹی فاطمہ؟ کہا حسنین کی ماں فاطمہ۔ کہا کون حسنین کی ماں فاطمہ؟ جب پھر بھی جواب صحیح سے نہ ملانا تو حضرت فاطمہ کو بھی کہنا پڑا علی کی بیوی فاطمہ۔ یہ جملے ہیں، کہا علی کی بیوی فاطمہ۔ اتنا سنانا تو حضور نے اندر سے آواز دی، کہا فاطمہ علی کہاں ہے؟ کیونکہ حضور جانتے ہیں نا فاطمہ کیوں آئی ہے در پر۔ کہا علی کہاں ہے فاطمہ؟ اتنے میں تو باہر کھڑے کھڑے مطلب حضور کی آواز سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں زلزلہ بپا ہو گیا۔ آج بابا کو کیا ہوا جو کبھی ایسا نہیں فرماتے؟ اتنے میں عجیب اتفاق دیکھے، حضرت علی پیچھے آ کر حضرت فاطمہ کے کندھے کو پکڑ کر کہتے ہیں فاطمہ مجھے معلوم تھا حضور کا دروازہ ہر وقت تیرے لیے کھلا رہے گا، لیکن بغیر علی کے تیرے لیے دروازہ کھلا نہیں ہوگا۔ یہ آج ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، کچھ بھی انبن ہو گئی نا، بات چیت ہو گئی نا، تو تیسرا بیچ میں آتا ہے۔ کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے، میٹر سب جگہ ہوتی ہے۔ خود رسول اللہ اور حضرت عائشہ کے میٹر کو دیکھ لیں آپ، بات چیت ہوتی تھی، ایک بار حضرت عائشہ نے آواز بلند کر لی، جیسے آواز بلند کی تو حضرت صدیق اکبر ساتھ میں بیٹھے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے تماچا مارنا چاہا، بیٹی میری بیٹی ہے تو، اور رسول اللہ کے سامنے آواز کرتی ہے تو ان کی بیوی ہے، جیسے تماچا مارنا چاہا نا، تو حضور نے کہا ابو بکر تم ہم دونوں کے بیچ میں نہ پڑے، یعنی حضور نے انہیں بچایا، اور بچا کر حضرت عائشہ نے جب یہ سفارش دیکھی نا تو حضور کی پیٹھ کے پیچھے چلی گئی، اور اس کے بعد صدیق اکبر ناراض ہو کر چلے گئے حضرت عائشہ سے۔ لیکن جب دوبارہ واپس پلٹے نا تو کیا دیکھا کہ حضور اور حضرت عائشہ صدیقہ ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر مسکرا کر کہتے ہیں عائشہ کہا کیا؟ کہا جیسے تم لوگ اس وقت مجھے بیچ میں سے نکال دیا تھا، کہا ہاں، کہا اب تو ساتھ میں ہو تو مجھے بیچ میں تو رکھ لو، یعنی اس صلح میں بھی مجھے شریک کر لو۔ یہ طرز عمل تھا۔ آج تو معمولی سی بات اگر بیوی نے کچھ کہہ دیا نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو شیر ببر ہے، میاں بھی ہاتھ چڑھا لیتا ہے اور کہتا ہے تو میری کنیز بن کر آئی ہے، نوکرانی بن کر۔ نہیں، فاروق اعظم تو آپ نہیں ہے نا، فاروق اعظم تو اس دور میں کوئی نہیں ہے نا بھائی جناب، آپ میں سے کوئی بھی، میں نہیں، آپ نہیں، کوئی نہیں۔ ایک صحابی رسول ہے فاروق اعظم کے در پر آئے، کیوں؟ بیوی زیادہ بک بک کر لیتی تھی مطلب، تو کہا چلو فاروق اعظم سے شکایت کروں گا تو کوئی قانون بار پڑے گا اور ان کو مار بھی پڑ سکتی ہے۔ آئے دروازے پر، جیسے دروازے پر آئے کھڑا ٹک ٹک کرنا چاہا نا تو اندر سے کیا سنا معلوم ہے؟ فاروق اعظم کی بیوی بے تکھی باتیں فاروق اعظم سے کر رہی ہے، یعنی آواز اس کی بھی بلند ہو رہی تھی۔ وہ کان لگا کے واپس ہوئے، کہا جو شکایت لے کر آیا ہوں وہ تو یہاں بھی جاری ہے۔ واپس ہوئے نا تو آہٹ سن لی فاروق اعظم نے، دروازے پر گئے، کہا اے ادھر اب، کہا کیا ہے؟ کہا کیوں آیا تھا دروازے پہ؟ کہا حضور جو شکایت لے کر آیا تھا نا وہ آپ کے یہاں بھی ہو رہا تھا، یعنی وہ بیوی جو ہے آپ سے بھی چند باتیں کر رہی تھی تو میں نے سنا اب مجھے میری بیوی کچھ کہہ لے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا تو امیر المؤمنین کی یہ حال ہے۔ تو فاروق اعظم مسکرا کر کہتے بیٹھ بیٹھ میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ بٹھایا اسے اور بٹھا کر کہا صحیح سے بتانا میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ کہا تمہاری بیوی۔ کہا میرے گھر کے باسن کون مانجتا ہے؟ کہا تمہاری بیوی۔ کہا میرے بچوں کو پروان کون چڑھاتا؟ کہا تمہاری بیوی۔ ساری باتیں بیوی بیوی جواب دیتا رہا۔ کہا سب کچھ وہ کرتی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا میں غصے ہو جاؤں تو میں بولنے لگوں تو سنتی کون ہے؟ کہا تمہاری بیوی۔ کہا سن وہ سب کچھ ہمارے لیے کرتی ہے، اگر وہ دو جملے کہہ دے تو کبھی ہمیں بھی سن لینا چاہیے۔ یہ فاروق اعظم کا طرز عمل رہا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو تو یہ حال ہے کہ دین نہیں سکھانا، اس لیے یہ میٹریں بن رہی ہے، اور وہاں حضور بشارت دے رہے ہیں کہ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہو پرورش کر لو، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی رہو گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے یہاں 2 ہو، حضور نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ رہے گا۔ کہا 1 ہو؟ کہا وہ بھی ساتھ رہے گا۔ کہا حضور جس کے یہاں 1 نہ ہو تو کہا اس کے لیے محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیٹی کی عظمت ہے۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں
جن کے یہاں بیٹے کی یہ شادی کی تقریب ہے، زاہد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائیں کہ آپ نے ایک بیٹی کا جو حق تھا وہ دیکھ کر آپ نے اس منزل تک پہنچایا ہے۔ آپ یقین جانیں، دنیا کا کوئی آدمی کچھ کہے یا نہ کہے، ہمیں تو یقین ہے حضور نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا، اور حضور نے بشارتیں دے دی ہے وہ ضرور بھی ضرور بر لائے گی۔ اور آپ نے جو سنا اور جو کچھ بھی میں بیان کر رہا ہوں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ اس کے رسول نے بیٹیوں کے ماں باپ کے لیے رکھا ہے۔ اور اس کا اندازہ اگر کسی کو لگانا ہو تو حضور کی عظمتوں کو آپ خود ملاحظہ کر لیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے جتنے بھی تھے نا وہ سارے کے سارے حد بلوغ سے پہلے ہی سارے انتقال کر گئے، لیکن یا رسول اللہ تمہاری عظمتوں پر قربان، بیٹیوں پر اتنی مصیبتیں آئیں، حضور نے ساری کی ساری برداشت کی اور بیٹیوں کا باپ بن کر کائنات کو پیغام دیا کہ اگر بیٹیوں کی عظمت اگر کسی کو سیکھنی ہونا تو وہ محمد کی دہلیز پر آ جائیں۔ اور آج 1400 صدیاں بیتنے کے بعد بھی آج جو باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے نا، یہ کسی اور کا انقلاب دیا ہوا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا برپا کیا ہوا انقلاب ہے۔ سبحان اور اللہ۔ یہ آج دنیا جو یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے نا کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، کبھی طلاق کے مسائل کو، کبھی پردے کے مسائل کو، کبھی حج کے مسائل کو، نہ جانے کیسے کیسے ٹاپک لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ میری بہنوں کو میں گزارش کروں گا، آج سے دین کی کتابیں منگاؤ، اپنی شریعت کی کتابیں منگاؤ، تمہارے تعلق سے جتنے بھی قوانین ہیں خود معلوم کرو، اس لیے کہ وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی فاسق، فاجر اور کافر اور مشرک اگر قانون پاس کرتا ہے نا تو چند سالوں کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہے، اور جو مدینے میں بیٹھ کر مصطفیٰ نے قانون پیش کیا ہے وہ آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک وہ جاری رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو میں بیٹی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، یہ چند سالہ بیٹی ہے اور گفتگو کس سے کر رہی ہے؟ اللہ کے مقبول ولی سے۔ کہا چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ کہا بیٹی پانی نہیں ہے، اور یہ پانی بھی ہے تو تہ میں، کہا ہٹ جاؤ۔ قریب گئی اور 8 سالہ اس بچی نے اپنے لب ہلائے، اور لب ہلانے کے ساتھ کچھ پڑکنے کے بعد اس نے اپنا جو تھوک تھا نا وہ کنویں میں ڈال دیا، اور جیسے ہی کنویں میں ڈالا نا تھوک، تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ اسی تھوک کے پہنچنے کے ساتھ ہی کنویں میں ابال آیا، اور باقاعدہ وہی پانی جو پہلے پانی تہ میں تھا وہ کناروں کے اوپر سے آ کر بہنے لگا۔ سبحان اللہ۔ 8 سالہ بچی کے تھوک کا کمال دیکھ کر محمد بن سلیمان جزولی فرماتے رک جا بیٹی، ہم لوگ وضو کرتے جلدی سے نماز پڑھتے، تو جانا نہیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی نا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس بیٹی کو قریب بلایا اور کہا بیٹی سچ سچ بتانا تو نے پڑھا کیا تھا اور یہ تیرے تھوک میں کمال کیسے آیا؟ اب سنیے، اس وقت وہ چھوٹی سی بچی کہہ رہی تھی کہ محمد بن سلیمان جزولی یہ میرے تھوک کا کمال نہیں ہے۔ کہا تو؟ کہا میری ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو لب ہلائے نا، میری ماں نے کہا تھا جب بیٹا مصیبت آ جانا تو رسول اللہ کی ذات انور پر درود و سلام پڑھ لینا، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے درود پڑھا۔ اور میری ماں روزانہ مجھے بچپن میں رسول اللہ کا ایک معجزہ سناتی تھی، آج میں نے وہی پس منظر دیکھا جو رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کو پیش آیا تھا۔ پانی کی جب بھی صحابہ کو تکلیف ہوئی، حضور نے کبھی کنویں میں تھوکا ہے، کھارا ہوتا تو میٹھا ہو گیا، خالی برتن میں ہاتھ رکھا تو پانی سے بھر گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا تو کوئی کمال نہیں، آپ کے اس معجزے کا واسطہ اور میری ماں کی تربیت کا، اس درود پاک کا واسطہ آج بھی تمہارے امت پر وہی وقت پڑا ہے۔ میں نے یہ وسیلہ دیا، درود پڑھا، تھوکا، اور میرا تھوک جیسے کنویں کے پانی پر پڑا، اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس پانی کے کنویں کو باہر لا دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان جیسے ہی اللہ۔ کنویں کے باہر وہ پانی آیا، یہ آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ حضور کے معجزے اور درود و سلام کا کمال ہے اور میری ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ آج میری مائیں اگر غور کر لینا، تھوڑا سا سوچ لینا کہ مجھے بھی اپنی بیٹی کو رابعہ ثانی بنانی ہے تو بنا سکتی ہے، اگر ماں باپ یہ چاہیں تو۔ آپ کہہ رہے ہیں برکاتی آپ کو پتہ نہیں، ابھی آپ اس منزلوں سے نہیں گزرے، یقیناً بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میرے یہاں 2 بچیاں ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں کما حق کہوں، ان کی بھی ایسی تربیت کر سکوں۔ لیکن حالات بہت نازک ہیں، اور اس حالات نازک کے وقت بھی اگر بیٹیوں کو صحیح معنوں میں دین دیا نا تو آپ یاد رکھیں، آپ تو آپ ہیں، جس گھر وہ جائے گی نا اس کی نسلیں تمہیں دعائیں دے گی، حقیقت یہی ہے۔ لیکن میں اپنی بہنوں سے پھر گزارش کروں گا کہ
کہ اپنے شوہروں کی کبھی نافرمانی نہ کریں، اور خاص کر کے جس بہن کا نکاح ہے، میں یقیناً بہت ساری قوم کی بیٹیوں کے نکاحوں میں بھی جاتا ہوں، اور اس خوشی کی تقریب میں آپ نے مجھے یاد کیا تو میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنی بہن سے ایک ہی نصیحت تو نہیں کر سکتا، یوں سمجھے کہ ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، زندگی کا معمول بنا لینا۔ اگر دنیا اور آخرت میں ترقی آپ چاہتی ہیں نا تو اپنے شوہر کی فرما بردار زندگی گزارنا، اس لیے کہ حضور نے اس کے لیے بشارت دی ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اللہ نے مالک کے استطاعت بنائے تو حج کرے، مالک کے نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ دیں، اور قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنے شوہر کی فرما برداری اگر وہ خاتون کرتی رہیں، حضور فرماتے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور بغیر حساب کے جس دروازے سے وہ خاتون گزرنا چاہے گی اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان بشارت اللہ۔ اس بیوی کے لیے ہے جس نے اپنے شوہر کو راضی رکھا۔ یہاں تک کہ حضور نے کئی احادیث بیان فرمائی ہے، اس میں سے ایک حدیث پاک کے 2 مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پر حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر ناراض ہیں اور اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا گیا وہ عورت اگر دنیا سے گئی تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ اور ایک جگہ پر حقوق بیان کرتے ہوئے، شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، جب ایک اونٹ نے سجدہ کیا نا حضور کو تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہم نہیں کر سکتے؟ حضور نے فرمایا نہیں، سجدہ تو صرف خدا کے لیے ہے۔ کہا حضور یہ جانور آپ کو کرتے تو ہمیں اجازت کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا سنو، بندوں کے لیے صرف خدا کی بارگاہ میں جھکنا یہ ضروری ہے، اور کسی کے لیے سجدہ حلال نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا اگر میری امت میں میرا رب اجازت دیتا کہ کسی دوسرے کے لیے بھی سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا، یعنی بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اب یہ جملہ سنیے غور سے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے اس بات کا اذن دیتا کہ کسی اور کے لیے بھی سجدہ ہو سکتا تو بیویوں کے لیے یہ حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ کہاں خدا کا سجدہ؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں یہ حکم دیتا لیکن خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ میری بہنوں غور کریں، دوسری جگہ حضور نے ارشاد فرمایا، کہا اگر سر یہ پیر سے لے کر سر تک اگر کسی شوہر کے جسم پر پھوڑے اور فنسیاں نکل آئیں، یعنی پیپ سے اگر اس کا جسم سوج جائیں اور وہ پیروں سے لے کر سر تک وہ خون اور پیپ اگر وہ بیوی چوس لیں یعنی صاف کر دیں، حضور فرماتے ہیں پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اب ہم اور آپ تو آپ خود جانتی ہیں آج ہمارے یہاں جو حالات بنتے جا رہے ہیں نا، یہ پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈے کے تحت لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ عورت بھی سب کچھ کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں سے جانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ ہمیں صرف یہاں کی وہ دلی کی حکومت اور پارلیمنٹ کو جواب نہیں دینا ہے، یہ دنیا کو نہیں دکھانا ہے، ہمیں تو ماں خاتون جنت کی شفاعت بھی چاہیے، ان کی چادر میں پناہ بھی چاہیے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں میری بہنیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ کی لخت جگر شفاعت فرمائیں تو ہم سب کو یہ چاہیے میری بہنوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار رہیں۔ بیٹیوں کو یہ چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں میری بیٹیوں سے، میں قوم کی بیٹیوں سے گزارش کروں گا، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میرے ابو کو پتہ نہیں، میری ماں کو پتہ نہیں، میرے بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے گا اگر آپ کی ایک عصمت یا عزت پر اگر کسی نے بھی حرف اٹھایا نا تو وہ صرف آپ کے باپ کی آپ بیٹی نہیں ہے بلکہ آپ اسلام کی بیٹی ہے۔ آپ کی عزت پر حرف آنا یہ اسلام پر حرف آنا ہوگا، اس لیے ہر بیٹی کو یہ محافظت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو حساس بنائیں، باغیرت بنائیں، اور جس دور میں ہماری قوم کی بیٹیاں باغیرت بنی رہی اللہ نے ان کی کوکھوں سے ولی کامل پیدا فرمائے، اور اس کی تاریخ آپ ابھی تک کے دور میں خاص کر کے حضور مفتی اعظم ہند کی شان کو دیکھ لیں، اتنے باغیرت بیٹے ہیں، اللہ اکبر۔ بابا اور ماں نے کیسا پروان چڑھایا ہوگا کہ ان کی حیا کی بھی مثالیں دی جاتی ہے، ان کے تقوی کی مثال دی جاتی ہے، ان کے عملیات کی مثال دی جاتی ہے، یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ کا خوف اتنا طاری تھا کہ اگر کوئی بغیر داڑھی والا بھی آ جاتا نا تو لا حول پڑھ کے بھگا دیتے اور فرماتے اس صورت کو میرے مصطفیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ یہ کب ملتا ہے یہ تقویٰ؟ ماں جب خوددار ہو، ماں جب باغیرت ہو، ماں جب باحیا ہو تو اللہ اس سے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے یہاں حیا ختم ہو گئی، وجہ کیا بنی؟ ہماری قوم کی بیٹیوں نے
حیات کی وہ تاج زرین جو چادر حضرت زینب کبریٰ نے جو قربانی دی تھی نا کربلا میں، اس چادر کی عظمت کو گما بیٹھی میری قوم کی بیٹیاں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم